السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا قواعد عملیات اور تصوف کے حوالے سے جو قاعدے چل رہے ہیں ان میں ہم چلے کی طرف یا وظیفے کی طرف سے آپ کو ہم نے بیان کیا کہ وظائف کے لیے اجازت کی ضرورت کیوں ضروری ہوتی ہے کسی ایسے شخص سے جو کہ اس وظیفے کے مراحل کو طے کر چکا ہو۔ اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کیفیتوں کے حوالے سے 4 کیفیتیں، آتش باد، آب، خاک کے حوالے سے حروف کی تقسیم کو۔ اب یہ بتایا گیا تھا کہ جس وظیفے میں جون سے حروف کی تعداد زیادہ ہو اسی حوالے سے وہ وظیفہ آتشی، بادی، آبی یا خاکی کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آتشی حروف کی کثرت ہو تو وہ اسے جلالی وظیفہ کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ بات جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ ان وظائف کے لیے ایک اور اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ ان کا ورد کرتے ہوئے ویسی ہی فضا قائم کرنی چاہیے جیسے آتشی وظیفہ پڑھتے ہوئے سامنے آگ جلا کر رکھنی چاہیے، آبی وظیفہ پانی میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، بادی وظیفہ کسی ایسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے جہاں ہوا کے جھونکے زیادہ ہوں، اور خاکی وظیفہ زمین کھود کر گہرائی میں، دوسرے لفظوں میں زمین میں قبر کھود کر اس میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے اہتمام وہ لوگ کرتے ہیں جو روحانیت کی منازل طے کرتے ہیں۔ اس کے برعکس عام آدمی کو مشترک معتدل وظائف تجویز کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ روحانی منازل طے کرتے ہیں وہ وظیفے کے دوران کئی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، مثلا ترک حیوانات جلالی۔ اس میں ذی روح اشیاء سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے، مثلا ایسے وظیفوں کے دوران نہ جانور کا کسی کا گوشت کھاتے ہیں، نہ دودھ پیتے ہیں، نہ مکھن، گھی، یعنی کوئی بھی ایسی ڈیری پروڈکٹ یا کوئی بھی ایسی پروڈکٹ استعمال نہیں کرتے یا ایسی چیز استعمال نہیں کرتے جن کا تعلق جانور سے ہو۔ یہاں تک کہ وظائف کے دوران چمڑے کے جوتے پہننے پر بھی پابندی ہوتی ہے۔ ایسے وظائف کے دوران صرف ایک اناج کے استعمال کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ اناج ہے جو۔ دوستو، یہ وہی اناج ہے جس کے ستو اپنے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس اناج میں خوبی یہ ہے کہ یہ بیک وقت ٹھنڈا بھی ہے اور مقوی بھی۔ اس کے ساتھ روغن زیتون بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلے کے دوران جو اور روغن زیتون کے استعمال میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے۔ ایسی چلہ کشیاں کئی گھنٹے جاری رہتی ہیں۔ مسلسل اتنی دیر بیٹھنے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ معدے میں ہوا پیدا ہو جاتی ہے، لیکن روغن زیتون کے ہمراہ جو کا دلیا یا روٹی کھا لی جائے تو پیٹ میں ہوا پیدا نہیں ہوتی، اور انسان بظاہر کمزور نظر آ سکتا ہے لیکن اندر سے بہت طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلے کی طاقت میں یہ شعیر یعنی جو کی طاقت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک کلام میں کہا ہے، جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو ابھی تک اتنا ہی۔ اب اس کے حوالے سے اگلے پروگرام میں ہم شمس و قمر کے اثرات اور چلوں کے ساتھ ہم یا وظیفوں کے ساتھ ہم یا ان کے اثرات پر بھی ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔